حزب اختلاف کے لیڈر نے کہی ہے کہ جو رپورٹ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس پر بحث کریں۔ یقیناً کسی اخبار میں کوئی خبر آتی ہے یا کوئی کالم چھپتا ہے یا کوئی اداریہ چھپتا ہے تو کوئی پیس ہمارے سامنے ہوتا ہے جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بیٹھیں جناب، رضا صاحب آئیں جی۔ اب ہمیں ایک ایسی چیز پہ بحث کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، جو ہم نے دیکھی ہی نہیں، لیکن چلیں جو کچھ اس تحریک کے محرک نے فرمایا، بڑی تفصیل سے 10-12 منٹ انہوں نے گفتگو کی، وہ یہ ہے کہ جناب عظمت سعید شیخ صاحب نے جو بقول ان کے بڑے نیک نام جج ہیں اور بڑی محنت سے، بڑی ریاضت سے اور بڑی کاوش سے یہ رپورٹ مرتب کی اور بڑی دیانتداری سے کی۔ میرا چونکہ ہمیشہ سے یہ مسلک رہا ہے کہ میں کسی پہ منفی تنقید نہیں کرتا، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو، لیکن ایسا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ براڈ شیٹ کے تمام گوشے ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ وہ گوشے ابھی تک ڈھکے چھپے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، اس الف لیلا کے کون کون سے کردار ہیں، ان کرداروں نے کہاں کہاں اپنے ہاتھ رنگے ہیں، یہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ اور جیسا کہ سینیٹر مشتاق نے کہا کہ کم از کم کوئی 8-10 انکوائریز بڑی بڑی، کبھی چینی کی، کبھی آٹے کی، کبھی پیٹرول کی، کبھی ابھی بتایا گیا کہ آئی پی پیز کی، لیکن ہر انکوائری کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی پی پی کی آپ کرتے ہیں تو بجلی 200 گنا مہنگی ہو جاتی ہے، چینی کی آپ کرتے ہیں تو چینی مہنگی ہو جاتی ہے، پیٹرول کی کرتے ہیں تو وہ ہماری دسترس سے نکل جاتا ہے، آٹے کی کرتے ہیں تو آٹا غریبوں کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی رپورٹس جو آپ بڑی محنت سے مرتب کرتے ہیں، اور اگر عظمت سعید شیخ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم ہیرے تلاش کرتے ہیں جب جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، تو یقیناً انہوں نے ہیرے تلاش کیے ہوں گے، تراشے ہوں گے۔ ان ہیروں نے جو رپورٹ مرتب کی ہے وہ ہمیں دکھائیں تو صحیح، ہمیں پتہ تو چلے کہ اس امام میں کون کون لوگ ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ جی ہم چوروں کا تعاقب کر رہے ہیں، ایسا میرا خیال ہے کہ چور کوئی کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، کسی مذہب کا نام نہیں ہے، کسی مسلک کا نام نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی تحقیق کے ہر ایک کے اوپر، ہر ایک کے ماتھے کے اوپر یہ لیبل لگا دیں اور پھر ان چوروں کا تعاقب کرتے کرتے ان چوروں کی لنگوٹی تو آپ کو نہ ملے لیکن آپ اپنا لنگر لگوٹ سارا کچھ فارغ کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اب تک کروڑوں روپے یا شاید اربوں روپے، یہ تو صرف براڈ شیٹ کی بات ہو رہی ہے جناب چیئرمین، یہاں جو تحقیقات ہو رہی ہیں، یہاں جو ادارے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، نیب لگا ہوا ہے، ایف آئی اے لگا ہوا ہے، ایف بی آر ہے، انتظامیہ لگی ہوئی ہے، اینٹی کرپشن لگی ہوئی ہے، یہ سارے ادارے بھی اسی کار خیر میں لگے ہیں۔ اور اس کار خیر میں کتنا خرچ آ رہا ہے یہ بھی تاریخ کسی وقت آپ کو بتائے گی، شاید کوئی رپورٹ مرتب ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ رہی یہ بات کہ کیا چور اس طرف بیٹھے ہیں، میرے ایک عزیز نے کہا کہ جب بات ہوتی ہے تو اس طرف کیوں تکلیف ہوتی ہے۔ یقیناً چور کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ایک تعین کر لیا ہے اپنے دل کے اندر اور اپنے ذہن کے اندر کہ جی یہ سب چور بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ چور بھی اتنے ہی ووٹ لے کے آئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں تو جو چوروں کی طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، آپ کی طرح وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ چور ہیں اور کچھ کے لباس سے فرشتوں کے پروں کی خوشبو آتی ہے، کیا ان کے ہاتھ رنگے ہوئے نہیں ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کے لوگوں کو آپ ہانکا لگا کے جیلوں میں بھیج دیتے ہیں، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد کہتے ہیں نہیں جی ان کا تو کچھ پتہ نہیں چلا، ان کو فارغ کر دیں۔ اور آپ کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جن کی نہ کوئی انکوائری بیٹھتی ہے، نہ کوئی تحقیقات ہوتی ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی سراغ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو وتیرہ ہے، یہ جو رویہ ہے، اس کو بدلنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ فلاں سیاستدان چور ہے تو ہم صرف ایک شخص کو گالی نہیں دیتے، ہم دراصل سیاست کو گالی دیتے ہیں، ہم جمہوریت کو گالی دیتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو گالی دیتے ہیں، اور ہم اس عام آدمی کو گالی دیتے ہیں جو اس کو ووٹ دیتا ہے۔ آپ ایک یونیفارم آدمی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے ادارے کو برا مت کہو۔ آپ ایک جج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے توہین عدالت ہو گئی۔ آپ ایک صحافی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی صحافت کی توہین ہے۔ آپ ایک بیوروکریٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بیوروکریسی کو گالی مت دو۔ لیکن ایک سیاستدان ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ تختہ مشق بناتے ہیں، کوئی اور نہیں، خود ہم، خود سیاستدان، اور نہیں سوچتے کہ یہ کس کے ماتھے پہ ہم کالک مل رہے ہیں، نہیں سوچتے کہ کس کا دامن داغدار کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی یہ ہمارے خلاف چارج شیٹ بنتی ہے جناب چیئرمین، اور پھر جب ان ایوانوں کے دفتر لپیٹے جاتے ہیں تو یہی ہمارے ہی منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے خلاف ایک فرد جرم بن کے ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ کرپشن کا منترا جو ہے اس کو ختم کریں، کرنے کے اور بھی کام ہیں۔ آپ کے پاس آپ کی توانائیوں کا 90% اس کام پہ لگ رہا ہے، اور 10% آپ نے باقی چیزوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ گزارش کروں گا اس بے اقتدار کے لوگوں سے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، 2 سال ہیں، 3 سال کے اندر انہوں نے کچھ نہیں نکالا کسی کرپٹ سے، جس کو وہ کرپٹ کہتے ہیں، اس لیے کہ کرپشن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ کرپشن کا سارا جو ڈرامہ ہے وہ ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ آئندہ 2 سال بھی کچھ نہیں نکلنا، آئندہ بھی آپ کو پیسے دینے پڑنے ہیں، جائیدادیں ضبط کرانی پڑنی ہیں۔ اس لیے پیشتر اس کے کہ بہت دیر ہو جائے، آپ اپنے معمولات کو اور اپنے جو میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان اس کی داد دے سکیں گے، اپنے اشغال جلیلہ جو اپنے مشاغل ہیں ان کے اندر آپ کو ترمیم کریں، اور اپنی توانائیاں جو بچی کھچی رہ گئی ہیں 3 سال میں خاصی گزر گئی ہیں، ان کو آپ کسی اور مقصد کے لیے صرف کریں۔ یہ گالی گلوچ، کسی کا دامن پھاڑنا، کسی کے گریبان کو چاک کرنا، کسی کے ماتھے پہ کالک ملنا، کچھ نہیں نکلنا ان چیزوں سے، سوائے اس کے کہ جمہوریت کو، سیاست کو، سیاستدانوں کو، پارلیمنٹ کو آپ پست کرتے چلے جائیں گے، ان کو نیچا دکھاتے چلے جائیں گے، اور بالآخر یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں تھینک یو سر جو آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت مہربانی۔ سینیٹر سعدیہ عباسی پلیز۔ چیئرمین، مسٹر چیئرمین، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے براڈ شیٹ کمیشن کی، یہ اس ہاؤس میں پریزنٹ کی جائے۔